أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان الله سبحان الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بن تیرے میرے محبوبہ نہیں دسدا مہر منیر کوئی بن تیرے میرے محبوبہ نہیں دسدا مہر منیر کوئی پل وچریا نکلے جند میری دس بچن دی ہن تدبیر کوئی ایک تیرا جلوہ ویکھن لئی میں سو منتا منیاں نے ایک تیرا جلوہ ویکھن لئی میں سو منتا منیاں نے تھا نظرانے ڈوئے نے نہیں چھڈیا پیر فقیر کوئی بن تیرے میرے محبوبہ نہیں دسدا مہر منیر کوئی میں بندہ ہاں بھل جاندا ہاں اے میرا فطری خاصہ ہے میں بندہ ہاں بھل جاندا ہاں اے میرا فطری خاصہ ہے تو بخش دیا کر محبوبہ جد ہو جاوے تقصیر کوئی بن تیرے میرے محبوبہ نہیں دسدا مہر منیر کوئی اس دور دی گرمی وچ آ کے واعظ دیاں وعظاں بدل گئیاں اس دور دی گرمی وچ آ کے واعظ دیاں وعظاں بدل گئیاں نا کیف رہیاں تقریراں وچ نا لفظاں وچ تاثیر کوئی بن تیرے میرے محبوبہ نہیں دسدا مہر منیر کوئی دعویٰ کرے نبوت دا کوئی رب پیا بندا پھردا اے کوئی دعویٰ کرے نبوت دا کوئی رب پیا بندا پھردا اے پر ڈردا تیرا تیغاں تو نہیں بندا پیر شبیر کوئی بن تیرے میرے محبوبہ نہیں دسدا مہر منیر کوئی دو گٹھائی اپنے قدماں وچ تا دے چھڈ اپنے یوسف نو دو گٹھائی اپنے قدماں وچ تا دے چھڈ اپنے یوسف نو نا ملک حکومت منگدا نا منگا ہور جگیر کوئی بن تیرے میرے محبوبہ نہیں دسدا مہر منیر کوئی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ خوشبو ہے دو عالم
تیری گل چیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ قسموں سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں سبحان اللہ بے شک بے شک دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس در جا سکوں میں ہے میرا قلب تپیدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں بڑی دور سے بدامان دریدہ یوں دور ہوں تائب میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح ہے کوئی شاخ بریدہ خوشبو سبحان اللہ سبحان اللہ ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان قسموں سے بیاں ہوں تیرے اوصاف سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد عثمان یوسفی آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرم اور اس کی توفیق سے 15ویں سحری ٹرانسمیشن میں منیر اسلام ٹی وی پر نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ ناظرین کرام آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ پروگرام، یہ سحری ٹرانسمیشن، یہ
پیر طریقت رہبر شریعت امین علم لدنی پکے ٹھکے صوفی منیر اسلام پیر منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے، اور پیر طریقت رہبر شریعت سجادہ نشین پیر بشیر احمد یوسفی صاحب مدہ ذلہ العالی، صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب مدہ ذلہ العالی، صاحبزادہ والا شان پیر محمد ابو بکر صدیق یوسفی صاحب مدہ ذلہ العالی، صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت پیر فہد احمد یوسفی صاحب مدہ ذلہ العالی کی نظر عنایت سے یہ ساری ٹرانسمیشن کا پروگرام چل رہا ہے۔ ہمارا ساری ٹرانسمیشن کے پروگرام کا مقصد صرف اتنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان جو ہے وہ جگہ جگہ تک پہنچ سکے۔ یہی ہمارے قبلہ بابا سرکار علیہ رحمہ کا مشن تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ جہاں تک ہو سکے وہاں تک پہنچائی جا سکے، لوگوں کے دلوں میں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی کرن جو ہے وہ روشن کی جا سکے، صحابہ کرام اہل بیت اعظام اور اولیاء اللہ کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ڈالی جا سکے، اور جہاد کی محبت جو لوگوں کے دلوں میں نکل چکی ہے اس جہاد کی محبت بھی جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں دوبارہ روشن کی جائے۔ تو آج کا جو ناظرین کرام ہمارا موضوع ہے وہ ہے جہاد کی فضیلت، اور جہاد کی فضیلت کے بارے میں آج جو ہے ہم مختلف جو ہے وہ علماء کرام سے انشاءاللہ تعالی گفتگو فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 154 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والوں کو یہ ارشاد فرما دیا کہ جو میری راہ میں شہید ہو جائیں انہیں تو نے مردہ نہیں کہنا، کیوں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں اور تمہیں ان کی خبر بھی نہیں ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ تفسیر مسجد شریف جلد 1 صفحہ نمبر 246 میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ بدر کے مسلمان جو شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ کل 14 افراد ہیں جن میں سے 6 کا تعلق مہاجرین سے اور 8 کا تعلق جو ہے وہ انصار سے تھا۔ جو شخص اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتا تو لوگ کہتے ہیں فلاں مر گیا اور دنیا کی نعمتیں چھوڑ گیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے شہید زندہ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی روحوں کو قوت عطا فرماتا ہے، پھر وہ آسمان اور زمین جہاں پر چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، اپنے دوستوں کی مدد بھی کرتے ہیں، دشمنوں کو تباہ و برباد بھی کرتے ہیں، ان کے جسموں بلکہ ان کے کفنوں کو بھی مٹی نہیں کھاتی۔ کتنا بڑا اللہ تبارک تعالیٰ نے شہید کو جو ہے وہ انعام عطا فرمایا کہ شہید جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو طاقت عطا فرماتا ہے، وہ چاہے آسمان میں چلے جاتے ہیں چاہے زمین پر چلے جاتے ہیں، اور پھر اپنے دوستوں اپنے محبت رکھنے والوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور دشمنوں کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور ان کے جسموں بلکہ ان کے کفنوں کو بھی جو ہے وہ مٹی نہیں کھاتی۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ شہداء کی روحیں ہر رات عرش کے نیچے رکوع و سجود کرتی ہیں، رکوع بھی کرتی ہیں سجود بھی کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح رہے گا۔ قیامت تک وہ جو ہے عرش کے نیچے رکوع بھی کرتے رہیں گے، سجدے بھی کرتے رہیں گے۔ اور صحیح مسلم میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شہداء کی روحیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سبز پرندوں کی صورت میں ہوتی ہیں، اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں۔ اور ابن ماجہ میں آتا ہے کہ سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں جنگ احد میں شہید ہوئے، تو دونوں کو ایک ہی قبر میں مدفون کیا گیا۔ سیلاب کی وجہ سے ان کی قبر خراب ہو گئی، تو جب ان کو قبر شریف سے باہر نکالا تو یوں لگتا تھا جیسے کل ہی شہید ہوئے ہیں، حالانکہ اس وقت جنگ احد کو 46 سال گزر چکے تھے۔ اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر کھدوانے کا ارادہ کیا تو آپ نے اعلان کیا کہ جنگ احد میں جس کا جو شہید ہوا ہے وہ آئے۔ جب لوگ اپنے شہداء کے پاس آئے
تو دیکھا کہ ان کے جو ہے وہ بال بڑے ہوئے ہیں، چہرے بالکل تر و تازہ ہیں، اور جب نہر کھودتے کھودتے جو اوزار ہے کسی شہید کے پاؤں پر لگا تو اس کے پاؤں سے جو ہے وہ خون جاری ہو گیا، اور اس خون سے کستوری جیسی خوشبو آیا کرتی تھی۔ کتنی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ شہید کو جو ہے وہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور طبرانی شریف میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ ثواب کی نیت سے اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے کہ جو خون میں لت پت ہو، اور جب یہ مؤذن فوت ہوتا ہے تو اس کی قبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیڑے نہیں پیدا ہوتے۔ تو جو مؤذن ہے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ اذان دیتا ہے، وہ اس شہید کی مانند ہے کہ جو خون میں لت پت ہو، جس کا جسم جو ہے وہ خون میں پورے طرح ڈوبا ہو۔ اسی طرح جب یہ مؤذن فوت ہوتا ہے اور اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑتے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مؤذن کو جو ہے وہ انعام بخشا ہے کہ اس کو شہید جیسا جو ہے شہید جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام عطا فرماتا ہے جس طرح شہید کو انعام عطا فرماتا ہے۔ تو آج جہاد کی فضیلت کے بارے میں ہمارے اسٹوڈیو میں 15ویں ساری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے ہیں عظیم مبلغ اسلام محمد سرور یوسفی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عظیم مبلغ اسلام محمد عاطف یوسفی صاحب۔ تو آج ہم جہاد کی فضیلت کے بارے میں ان سے گفتگو کریں گے، اور جہاد کی جو ہے وہ ان سے جہاد جو کرتے ہیں جن کے دل میں ایمان کا جذبہ ہے اور جہاد کی بھی محبت ہے، ان کے بارے میں ان سے سنیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم ارشاد فرمائے۔ تو میں گفتگو کا آغاز حضرت علامہ مولانا محمد سرور یوسفی صاحب سے کرتا ہوں۔ علامہ صاحب، آپ کو ساری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ تشریف لائے۔ یہ ارشاد فرمائے کہ جہاد کی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تمام دوستوں کو جو خاص طور پر منیر اسلام ٹی وی سے دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاد جو ہے راہ خدا میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، دین اسلام کی فروغ کے لیے لڑنا، کافروں سے لڑنا اور مسلمانوں کا ایک ہونا، اور مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یہ جہاد کی تعریف ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے راہ خدا میں لڑنا۔ ماشاءاللہ، کافر اور مومن میں اتنا ہی فرق آتا ہے کہ مومن جو ہے راہ خدا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لڑتا ہے، سبحان اللہ، اور کافر جو ہے وہ جانوروں کی طرح دنیا کی لالچ میں ایک دوسرے کو مارتا ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیں کہ جہاد کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے؟ قرآن پاک میں سورۃ الانفال میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم فرمایا، یا یہ نبیو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غیب کی خبریں بتانے سبحان اللہ، والا سبحان و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مومنوں کو، مسلمانوں کو جہاد، اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم اور ان کو ترغیب دیں، تاکہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑیں اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اپنا خاص بندوں میں شامل فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاد کرنے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ خاص بندوں میں شامل فرماتا ہے۔ کیا بات! جہاد وہی کرتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اور ایمان اسی کے دل میں ہوتا ہے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ علیہ السلام ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، یہ ارشاد فرمائے کہ مجاہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے؟ جس طرح عثمان بھائی ابھی آپ بتا رہے تھے جی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والا جو ہے وہ زندہ ہے، جی، اس کو رزق دیا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 154 میں بھی، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں بھی حکم باری تعالیٰ ہے، ماشاء اللہ، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ ترجمہ مفہوم کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، لڑتے ہیں، وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسرے مقام پہ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 169 میں فرمایا، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں، ہم انہیں رزق بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمہاری حص میں سے چلے جا چکے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ زندہ ہیں، اور وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جیسے آپ نے فرمایا، ایسے ہی حدیث مبارکہ میں ہے، حضور نبی کریم رؤوف رحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجاہد جب یہ جہاد کرتا کرتا شہید ہو جاتا ہے، اب یہ جو شہادت کا جام نوش کر لیتا ہے،
زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکم فرمایا ہے کہ مٹی تمہارے اوپر حرام ہے کہ تم شہید کے جسم کو بھی چھو. اللہ اکبر، کیا بات وہ ہے، زندہ سبحان ہے، اللہ، سبحان اللہ. قبر میں بھی زندہ ہیں اور پھر جنت میں بھی ہیں. اور پھر انعام باری تعالیٰ کی اگر آپ بات کریں جی. تو یہ انعام سارے پیچھے رہ جاتے ہیں. جی. جو خود حدیث مبارکہ میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک مجاہد کی طرف جی. کہ جب وہ شہید ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے جو سب سے بڑا انعام ملتا ہے وہ رب تعالیٰ کا دیدار ہوتا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے، اللہ سبحان اللہ، کیا بات کہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے دیدار. اور شہید جو ہے جب رب تعالیٰ کے دیدار کے بعد جنت میں ٹہلتا ہے تو اس کی پھر بھی ایک ہی تمنا ہوتی ہے، باری تعالیٰ مجھے دوبارہ زندگی دے، میں دنیا میں جاؤں اور تیری راہ میں لڑتا لڑتا پھر شہید ہو جاؤں، تیرا پھر سے دیدار. سبحان اللہ، کیا بات ہے. کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار ہونا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے علی شان کے مطابق زندہ رہنا، قبر میں جو ہے زمین کو حکم ہے کہ وہ چھوئے بھی نہ، اور پھر وہ زندہ بھی ہیں، انہیں رزق بھی مل رہا ہے، اور پھر ہر کچھ وہ دیکھ رہے ہیں. اور پھر رب تعالیٰ باری تعالیٰ بھی جو ہے وہ حکم فرما رہا ہے. سورت اگر آپ دیکھیں الانفال میں تو فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. سورۃ التوبہ میں فرمایا سورۃ التوبہ میں بے شک مومن ہی ہیں جو جہاد کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کے دل میں، جیسے آپ بتا رہے ہیں نا جی، جس کے دل میں ایمان ہے وہی جہاد کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کافر جو ہے وہ تو اپنے لیے لڑا، اور جو کلمہ گو ہے زبان سے بس، دل میں ابھی اس کے جو ہے وہ ایمان کی تر و تازگی نہیں ہے، اس کے اندر طاقت اور جذبہ جہاد نہیں ہے. جذبہ جہاد مومن کے لیے ہے، اور مومن ہی اسی سے فائدہ لیتا ہے. سبحان اللہ. مومن ہی، بزدل نہیں اس سے فائدہ لیتا. بزدل تو بھولے چکے جا چکے ہیں اور کانسیپٹ سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. بلکہ جہاد جو ایسی بے مثل و بے مثال جو ہے ایک حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس کے اندر جو ہے ایسی کمال کی طاقت ہے جو مومن ہی اس کی لذت کو پاتا ہے. اور پھر حکم باری تعالیٰ جو ہم سورۃ توبہ کی سننے چاہ رہے تھے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک مومن جو ہے اپنے جانوں سے، مالوں سے اللہ تبارک تعالیٰ سے جنت کو خریدتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مومن جو ہے جانوں مالوں سے، کیا بات ہے. سبحان کہ اللہ. جہاد ہے جس میں مال بھی لا رہے ہیں، جان بھی دے رہے ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کے بدلے میں جنت کا سودا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو جنت جیسے آپ نے بتایا وہ صرف جنت کا سودا نہیں کرتے بلکہ جنت کے ہر میوے کھا رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ سبز پرندوں کی شکل میں پھر رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں اور اس سے میوے کھا رہے ہیں. اور مفتی احمد یارحہ نعیمی علیہ رحمہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ جب مجاہد کی جو ہے روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، وہ جہاد کرتا کرتا شہید ہو جاتا ہے، اور اس کی روح نکلتی ہے، وہ نکلتے ہی مدینہ پاک میں چلی جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فوراً مدینہ پاک میں چلی جاتی ہے کہ یہ ایک مجاہد ہی ہے، اس کے اندر کی روح جو ہے وہ طلب رکھتی ہے کب میں اس کے جسم سے نکلوں، کب میں مدینہ پاک میں. سبحان اللہ. یہ ساری جو ہے انعام الہی یہ مجاہد کو جہاد کی برکتوں سے ہیں. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. جب انسان جہاد کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے یہ سارے انعام عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے جواب شاذ فرمایا. علامہ صاحب یہ بتائیں کہ جہاد کی قسمیں کتنی ہیں؟ عثمان بھائی، جہاد جو ہے اس کی کئی ٹائپس قسمیں آتی ہیں. اس میں جہاد بالعلم بھی ہے، جہاد بالمال بھی ہے، جہاد بالنفس بھی ہے. کہ مال کے ذریعے، کہ جب مال جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا پڑے، اور اس کا اکثر مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خشنودی، اسلام کی فروغ ہے. اب اس کے لیے اگر مال کی ضرورت پڑے تو اب مال کے ساتھ جہاد کیا جائے. جب اسلام کو مال کی ضرورت پڑے تو وہ مال دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. اور پھر جو ہے جب جان کی ضرورت پڑے تو فوراً حاضر ہوا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مال میں بھی آگے، جان میں بھی آگے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. مال میں بھی آگے، جان میں بھی آگے. اور پھر جب اس کے ساتھ ساتھ علم کو سیکھ کر اپنے نفس پر جو ہے وہ قابو پاتے ہوئے اپنے جسم پہ عمل کرنے کی باری آئے تو تب نفس کو مار کر بھی اس پہ عمل کیا جائے. جیسے کیسے ہی کمال کی بات ہے کہ روزے میں ہم پانی کا ایک جو ہے گونڈ نہیں حلق سے اتارتے کہ جی روزہ ہے، روزہ ہے، گونڈ نہیں نیچے جانا چاہیے. کیا میں یہ بھی غور کروں کیا سارا سال اس گلے سے، اس حلق سے
کسی یتیم کا یا کسی کا حق جو ہے وہ میں نے مال تو نہیں گلے سے اتارا. اللہ آج ایک گونڈ اتارتے ہوئے میں بڑا سوچ رہا ہوں تو اپنے نفس پہ یہ بھی تو غور کروں کہ میں کسی کا جو ہے کوئی مال تو نہیں کھا رہا. اور گونڈ اتارتے وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. تو یتیم کا اور غریبوں کا مال کھاتے وقت خیال نہیں ہوتا کہ رشتہ داروں کا نہ حق مال. ہاں جی. تب بھی جو ہے بالکل اولی بات تقویٰ یہی چیز کا نام ہے نا جی. جہاد اسی چیز کا نام ہے کہ اگر مال کی ضرورت کے ساتھ ہے تو مال کے ساتھ کیا جائے, جان کے ساتھ ہے جان کے ساتھ کیا جائے, اور جب نفس کے اوپر ضرورت پڑے تو اس کے اوپر بھی تلوار چلائی جائے, اس کی بھی جو ہے گردن کو کاٹا جائے تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقوی کی دولت حاصل کی جا سکے. پھر کامیابی. اچھا علامہ صاحب یہ شاعر میں جہاد نہ کرنے والوں کے بارے میں سخت وعیدیں بھی آئی ہیں. حضور نبی کریم رؤوف رحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو جائے گا کہ تم جب کھیتیوں میں ہی لگے رہو گے اور جو ہے جانوروں کی دموں کو ہی پکڑتے کھیتی باڑی کرتے رہو گے, اور پھر تم جہاد سے جو ہے اپنے آپ کو دور کر لو گے, آخرت کی محبت ختم ہو جائے گی اور تمہارے دل میں دین اور جو ہے آخرت بھول کر دنیا ہی رہ جائے گی, تو اس دنیا کے اندر تمہیں رب جہاد نہ کرنے پر ذلت جو ہے اور رسوائی تم پہ مسلط کر دے گا. اور یہ ذلت اور رسوائی عثمان بھائی کہیں سے بھی نہیں ختم ہوگی, یہاں تک کہ حکم باری تعالیٰ کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا ہماری تعلیم کے لیے کہ میں خود ہی ارشاد فرما دوں کہ کون سی چیز ہے پھر جو تم سے یہ ذلت کو رسوائی کو دور کر لے گی, یہاں تک کہ تم دین میں دوبارہ سے آ جاؤ. سبحان اللہ. جب تم دین میں آ جاؤ گے تو تمہیں پھر سے جو ہے وہ یہ نام الہی مل جائے گا. بابا جانی سرکار پیر طریقت رہبر شریعت پیر الحاج منیر احمد یوسفی صاحب علیہ رحمہ المعروف پکے ٹھٹے صوفی, آپ فرمایا کرتے تھے, علامہ اقبال رحمہ نے فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آپ فرماتے ہیں نہیں, ہم یہ نہیں پڑھتے ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر, ہم یہ کہتے ہیں ہم بھی عزت پائیں گے قاری قرآن. سبحان اللہ. سبحان جیسے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے یہ ذلت اور رسوائی تبھی ختم کی جائے گی جب تمہارے دل میں جہاد کی محبت آ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جہاد کی محبت جو ہے, اور پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں آپ یہ جذبہ دیکھیں کہ آگے سے ان کے بچوں میں بھی یہ جذبہ تھا. سبحان اللہ. چھوٹے چھوٹے معاذ اور معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہما, وہ جو ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھی جہاد میں جانا. سبحان اللہ. لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی حاضر ہیں, ہمارا جسم بھی حاضر ہے. اے پیارے صحابہ تم ابھی چھوٹے ہو, تو ایک جو ہے پنجے کے بل کھڑے ہوتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے. دوسرے کو جب چھوڑنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور اس کے ساتھ میری جو ہے آپس میں کشتی کروا کے دیکھ لیں کون جیتا ہے. تو پھر جب وہ کشتی کروائی جاتی ہے تو چھوٹے ہیں عمر میں, وہ جو ہے اوپر آ جاتے ہیں اور دوسرے کو نیچے غالب مغلوب کر دیتے ہیں, خود غالب ہو جاتے ہیں. تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے تم دونوں چلو. چھوٹے چھوٹے بچوں میں جہاد کی جو ہے یہ محبت یہ بتاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جہاد سے خود تو واقف تھے, گھر میں بچوں کی بھی پریکٹس کرائے. آج ہمارے یہاں پہ یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو چکا ہے. نماز ہے ٹھیک ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہے ٹھیک ہے, یہ دین کی تبلیغ ہمارا کام نہیں ہے, یہ مسجد کے امام صاحب کا کام ہے, یہ علماء کرام کا کام ہے, یہ پیران اعظام کا کام ہے. ہم مسلمانوں کا کدھر سے کام ہے جی؟ یہ لڑنا بھی ہمارا کام تھوڑی ہے, یہ تو افواج پاکستان کا کام ہے. نہیں, اس کے اندر تمام مسلمانیں جو ہے پاکستان افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے ضروری ہے, اور اسی میں ہی کامیابی اور بقا ہے. کہ وہ چھوٹے سے بچے جو ہیں وہ ساتھ جب چلتے ہیں تو پھر وہ دیکھیں کتنا بڑا جو ہے وہ کامیابی کرتے ہیں کہ وہ جا کر ابو جہل کو واصل جہنم کرتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے, اور واصل جو ہے وہ کافروں کے سردار ابو جہل کو. تو یہ جو ہے یہ محبت, یہ ساری جہاد کی, یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گھر میں جو ہے اس کی مشق کروانا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پریکٹس کروانا. جہاد کی محبت بھی اپنے بچوں کو بتانا, جہاد کی محبت. آج کا ہمارا یہ سبق ہے کہ گھر میں ہم نماز کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو جہاد کی بھی پریکٹس دیں, تاکہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کل وہ میدان جہاد میں جا کر جہاد کر سکیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ پیارے بھائی نوید صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا ناموس رسالت پر دھرنا دینا کیا یہ بھی جہاد ہے؟ ناموس رسالت کے لیے جب بندہ ناموس رسالت پر کوئی حرف آتا ہے تو یہ اس پر ناموس رسالت کی حفاظت کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، اور وہ خوش نصیب ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہر چیز کو چھوڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جو پہرا دیتے ہیں، یہ سب سے بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ تو میں علامہ مبلغ اسلام محمد عاطف یوسفی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ کافروں کے بارے میں اللہ نے کیا حکم فرمایا ہے؟ کیا کافر جہاں ملیں وہیں سے ان پر جہاد ہے، کہ یا جہاد کی اللہ تبارک تعالیٰ نے اور قسم بیان فرمائی ہے؟ کافروں سے کب جہاد جو ہے وہ فرض ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں ارشاد فرمایا، اور کافروں کو جہاں پاؤ جی انہیں مارو جی اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ جی اور پھر آگے ارشاد فرمایا، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ مطلب کہ یہ مشرکین جو ہوتے تھے نا، یہ فساد زیادہ نا، فساد زیادہ تھے۔ مطلب کہ ایک تو ہو گیا نا قتل کر دیا، جی ایک بندہ قتل ہو گیا، سفید سے مٹ گیا، لیکن اس سے برا کام یہ تھا کہ یہ جو فتنہ فساد پھیلاتے تھے، جس سے وہاں پہ شر پیدا ہوتا تھا، اور 1 سے 2 سے 3 سے 4 اس وہ فساد گھروں سے زیادہ تھا، کئی گھروں کی خرابی پیدا کر دیتا تھا اور کئی بندے اس کی لپیٹ میں آ جاتے تھے۔ اس لیے ہوا کہ ان کا فساد جو ہے قتل سے بھی برا ہے۔ یہ جو کافر ہے نا، یہ ہمیشہ تمہارے لیے نا کوئی نہ کوئی فساد ڈھونڈتے رہیں گے، لاتے رہیں گے اور تمہیں کسی جال میں لائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس یہاں پر علامہ سے یہ وضاحت فرما دیں ناظرین کرام کو کہ کافر، آپ نے فرمایا کافر جہاں ملیں ان کو مار دو، تو جو ہمارے ہمسائے ہیں دائیں بائیں جو ہے وہ غیر مسلم رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں پھر وہ بھی اس میں لپیٹ میں آ جائیں گے؟ وہ نہیں، یہ جو اب اسلام کے سامنے آگے اب کھڑا ہو گیا کہ اب میدان میں جہاد میں آگے للکار دیا کہ توبہ نعوذ باللہ میں نے اسلام کو سفید تزم بنا، یہ ان کے لیے جو اسلام کے خلاف آ گیا، جو ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف آ گیا، اس کے خلاف جہاد ہے۔ یہ جہاد ہے۔ کافر پر جہاد تب فرض ہے اس سے کہ جب وہ اسلام کے خلاف آ جائے۔ اگر وہ اسلام کے خلاف نہیں آتا تو پھر پیار محبت سے تبلیغ کر کے جو ہے وہ اسے اسلام کی طرف لے کر آئے۔ بالکل سے تبلیغ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ کی راہ میں لڑو جی ان سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ اس کی اس آیت مبارکہ اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو میدان جہاد میں لڑنے کے لیے نکلتے ہیں، جی اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کہ حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو جہاد سے بھی افضل ہو۔ جی حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تو کوئی ایسا عمل جانتی نہیں وہ جہاد سے بھی افضل ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ایسا کرو، تم مسجد میں آ جاؤ اور نفل پڑھنا شروع کر دو، نفل پڑھنا شروع کر دو، اور تم نا اکتانا نہیں ہے، آواز آری نہ ہو تمہیں، مطلب کہ آواز آری نہیں کرنی، ایسے مسلسل پڑھنے اور روزے رکھنے، لگاتار روزے رکھنے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون کرے گا؟ لگاتار نماز نفل بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، کون کر سکتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو مجاہد ہے نا، مجاہد جب میدان جہاد میں نکلتا ہے اپنی سواری پہ، جب نکلتا ہے نا اور کہیں جا کے اگر وہ رکتا ہے آرام کرتا ہے، تو جب یہ جہاں پہ اپنے جانور کو باندھتا ہے نا، جب باندھتا ہے تو اس کا جانور مٹی پہ ہلکا سا پاؤں بھی مارتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جتنے پاؤں مٹی پہ مارے گا اللہ تعالیٰ اس کے اتنے ہی جو ہے درجات بلند کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس جہاد والے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس کی عظمت و شان بتائیے، یہ جہاد پہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا ہے لڑنے، سبحان اللہ، تو اس کے گھوڑے کے پاؤں مارنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے نیکیاں لکھتا رہے گا۔ اب دیکھو وہ جانور ہے وہ کتنے دفعہ چلنا تو جو ہے یہ وہ پاؤں بھی خراب بھی ماری جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی لکھی جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ دین کے کاموں میں کون سا عمل افضل ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھو۔ یہ بخاری کی 2782 حدیث۔ پھر کہا حضور اس کے بعد آپ نے اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا، بلکہ پیار محبت سے ان کے سامنے اونچا نہیں بولنا،
تمہاری گفتگو سے ان کے تکلیف نہ پہنچے انہیں کوئی، مطلب کہ بڑے پیار محبت سے ہیں۔ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد کون سا ہے؟ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ میں نے ادباً زیادہ سوال نہیں کیے کہ میں یوں ہی کرتا جاؤں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتا ہے، میں نے اسی پہ ہی موشی اختیار کر سبحان اللہ۔ میں نے آگے سوال کیے نہیں آپ۔ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کیا شہید کے خون سے خوشبو آتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جی جو شخص بھی اللہ تبارک آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ میدان جہاد میں آیا جی تو وہ بندہ مطلب کہ مارا گیا، جی وہ ایسی حالت میں جب وہ دن محشر اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جائے گا نا، وہ زخمی تھا تو اس کا خون بہہ رہا ہے، جی تو جب وہ دن محشر میں اٹھے گا نا جی تو ویسے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ویسے ہی ہوگا، سبحان اللہ خون ٹپکتا ہوگا اس کا، سبحان اللہ لیکن وہ لال خون ہی کے مانند ہی نظر آئے گا، جی لیکن اس کے اس خون سے جو نا مشک کی خوشبو سبحان اللہ سبحان اللہ آتی ہے، وہ شہید کے سبحان منہ اللہ سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں اسلام قبول کیے بغیر جہاد کرے اور وہ مر جائے تو وہ شہید کہلائے گا؟ اگر اسلام قبول نہیں کیا تو پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرتا ہے ہاں جی۔ تو وہ مر جائے تو وہ شہید کہلائے گا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جہاد میں تشریف لے جا رہے تھے، جی تو آپ جہاد کے لیے روانہ ہو تو جہاد والے جو جہاں پہ جہاد تھا نا اس مقام پہ پہنچ گئے، تو ایک بندہ زرہ پہنا ہوا اسے بھی مطلب کہ آیا تو آگے اس جہاد میں داخل ہو گیا، جی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا کہ حضور میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں جہاد کروں، جی تو سلام میں نے قبول نہیں کیا ہوا، جی تو میں جہاد کر لوں کہ پہلے سلام قبول کروں؟ جی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو پہلے سلام قبول کر پھر جہاد کر۔ سبحان اللہ سبحان پھر انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں کلمہ شریف پڑھا، مسلمان ہوا، جی تو میدان جہاد میں کود گیا، جب گیا تو بڑی دلیری سے لڑا اور شہید ہو گیا، تو نبی جب وہ شہید ہو گیا خبر ملی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو کتنا خوش نصیب ہے، عمل تھوڑا اور اجر کتنا بڑا سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ کیا عمل کیا ابھی آیا ہی ہے، اسلام قبول کیا ہے تو شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بڑا اجر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ نوید بھائی یہ جو آپ نے سوال کیے نا ان کے زیادہ تفصیلی جو ہے وہ جواب نہیں دے سکتا، لیکن یہ بات یاد رکھیں ایمان والا وہی ہوتا ہے کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جہاں پر بات کی جائے وہ اگر ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، اگر کچھ نہیں کر سکتا تو دل میں اس کو ضرور برا جانے، جہاں تک ہو سکے وہاں تک جو ہے وہ اپنا رد عمل جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب تک جان سے بڑھ کر محبت نہیں کریں گے بندہ کامیابی نہیں ہے۔ جو جہاں بھی اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہو تو وہاں پر چپ نہیں رہنا چاہیے بلکہ وہاں پر فوراً رد عمل دینا چاہیے، کیوں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، تو جان سے محبت تبھی ہوگی کہ جب ہر چیز آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کی جائے گی۔ تو آج جہاد کا جو موضوع ہے ناظرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن مات فی سبیل اللہ طوبیٰ لمن قتل فی سبیل اللہ، اس کے لیے بشارت ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جان دی، اور اس کے لیے خوشخبری ہے جو راہ حق میں شہید ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ احد سے واپس لوٹے اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف کے پاس سے گزرے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اور ان کے ساتھیوں کی قبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا اشہد انکم احیاء عند اللہ فزورہم وسلموا علیہم فوالذی نفسی بیدہ لا یسلم علیہم الا ردوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والے یہ زندہ ہیں، ہمارے سلام بھی سنتے ہیں، سلاموں کا جواب بھی دیتے ہیں، اور آگے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی قبروں کی زیارت بھی کرنی چاہیے۔ اور دلائل النبوت میں آتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک مکان کا گڑھا کھودا
تو نیچے ایک تختہ نظر آیا. جب اس تختے کو ہٹایا تو نیچے دیکھا کہ ایک تختے پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے قرآن مجید ہے, قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں, سامنے سبز باغیچہ بھی ہے, اور اس صحابی اس شخص کے چہرے پر جو ہے وہ زخم کے جو نشان ہے وہ بھی موجود ہے. تو وہ صحابی سمجھ گئے یہ جو صاحب قرآن مجید پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں. جب عبد الرحمن نویری رحمہ منصورہ میں باقی مسلمانوں کے ساتھ فرنگیوں کی قید میں تھے تو آپ نے وہاں پر کافروں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی, اور جب آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور روزی پاتے ہیں. تو جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو ایک فرنگی آپ کے پاس آیا, کہنے لگا مسلمانوں کے عالم تو کہتا تھا شہید زندہ ہے, وہ کیسے ہے؟ آپ نے اسی وقت اپنا سر انور اٹھایا اور فرمایا رب کعبہ کی قسم میں زندہ ہوں, رب کعبہ کی قسم میں زندہ ہوں. اور ابو داؤسی میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی جنگ احد میں شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھ دیا, وہ جنت کے دریاؤں میں جاتے اور جنت کے پھلوں سے پھل کھاتے اور عرش کے نیچے جو سونے کی قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں وہاں پر پلٹ آتے. جب انہوں نے کھانے پینے کی اشیاء حاصل کر لی تو کہا اب ہمارے بھائیوں تک ہمارا پیغام کون پہنچائے گا کہ ہمیں جنت میں جو ہے وہ رزق دیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارا یہ پیغام میں ان تک پہنچاؤں گا. تو اس وقت رب کائنات نے یہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ نازل فرمائی. تو ناظرین کرام نسائی جلد 2 صفحہ نمبر 59 میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو شہید کرنے سے صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ تم کو چونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید جو ہے وہ اپنے گھر کے 70 افراد کی شفاعت کرے گا. کتنا مقام اللہ کریم نے شہید کو عطا فرمایا کہ اپنے گھر کے 70 افراد کی شفاعت کرے گا. ایک روایت میں سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید کونین حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 قطروں سے کوئی چیز زیادہ محبوب نہیں ہے. ایک آنسو کا قطرہ کہ جو اللہ کے خوف سے گرا ہو, اور دوسرا خون کا قطرہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں گرایا گیا ہو. اور ترمذی جلد 4 صفحہ نمبر 183 میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صدق دل سے یعنی سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شہادت کی دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرما, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہید کا مرتبہ عطا فرمائے گا اگرچہ وہ اپنے بستر پر مرے. جو سچے دل سے دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہید کا مرتبہ عطا فرمائے گا اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی مرے. اور ابو داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 87 میں آتا ہے کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ صحابہ تم کس چیز کو شہادت میں شمار کرتے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والے کو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے کے سوا شہادت کی 7 قسمیں ہیں. کون سی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون میں مرنے والا یہ بھی شہید ہے, نمونیا میں مرنے والا یہ بھی شہید ہے, پیٹ کی بیماری میں مرنے والا یہ بھی شہید ہے, جل کر مرنے والا یہ بھی شہید ہے, کسی چیز کے نیچے دب کر مرنے والا یہ بھی شہید ہے, حاملہ دردزہ عورت اگر اسی حالت میں فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے. اور ایک روایت میں ترمذی صفحہ نمبر 223 میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے, جو اپنی جان کی حفاظت کرتے مارا گیا وہ بھی شہید ہے, جو دین کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے, جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے. ایک روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں سواری سے گر کر مرا وہ بھی شہید ہے. اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص
پہاڑ کی چوٹیوں سے گر کر مرا وہ بھی شہید ہے، جس کو درندے کھا گئے وہ بھی شہید ہے، جو سمندر میں ڈوب کر مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو کسی حادثے میں فوت ہو وہ بھی شہید ہے، اور ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھیپھڑوں کی بیماری میں مرنے والا یہ بھی شہید ہے۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بخار میں مرنے والا یہ بھی شہید ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ گرے میں گر کر مرنے والا یہ بھی شہید ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ لڑا مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بستر پر مرے وہ شہید ہے، جو سانپ یا بچھو کے کاٹنے سے مرے وہ بھی شہید ہے۔ اور سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اوپر چھت گر جائے، جو شخص جس کے اوپر چھت گر جائے وہ مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو چھت سے گرے ٹانگ یا گردن کے ٹوٹنے سے مرے وہ بھی شہید ہے۔ جو عورت اپنے خاوند پر غیرت کرتی ہوئی مر جائے، غیرت کرتی ہو، اپنے خاوند کی عزت کی اور اپنے جو ہے مال کی حفاظت کرتی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، اس کے لیے بھی شہید کا اجر ہے۔ جو اپنی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اپنے پڑوسی کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ جو شخص نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے وہ بھی شہید ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو شخص سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو زکام یا کھانسی کے مرنے سے مرے وہ بھی شہید ہے۔ زکام سے مر جائے یا کھانسی سے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ تو شہادت کی بڑی آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس میں بیان فرمائی ہے، تو وہ خوش نصیب ہے کہ جن کے دلوں میں جہاد کی ابھی بھی محبت ہے، اور وہ جو جہاد کی محبت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا ہے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے محبت فرماتے ہیں۔ تو میں علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ساری ٹرانسمیشن کے اختتام پر دعا فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم شهادة الموت في سبيلك، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وأسأل التوبة۔ الہی سب مسلمانوں کی خیر فرما، تمام امت مسلمہ میں جہاد کا جذبہ، شوق اور اس کی طرف کو مزید پہلے سے بھی زیادہ اجاگر فرما۔ مالک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تمام امت مسلمہ کی خیر فرما۔ ان عظیم اور خاص برکتوں والی ساعتوں کا صدقہ، رمضان مبارک کی یہ آخری پہر کا صدقہ تمام امت مسلمہ کی دلی نیک مرادیں پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔